مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، پیغام ٹی وی سحر ٹرانسمیشن، محمد عاطف الیاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں قرآن کریم میں روزوں کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص چیز کی طرف اشارہ بھی فرمایا ہے، بلکہ ایک بہترین عبادت کا حکم بھی دیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قریب کر دیتی ہے، بلکہ ایسی عبادت کہ جس میں بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سرگوشی کرتا ہے، ہم کلام ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، اپنے معاملات اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا کہ اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے بتا دو کہ میں قریب ہوں۔ جب دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا سنتا ہوں اور اسے قبول کرتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ کامیاب ہو جائیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا بہت زبردست عبادت ہے، اللہ کا قرب دلانے والی عبادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے، اور اس کے خزانے اتنے وسیع ہیں کہ اگر سب کو سب کچھ دے دے جو کچھ وہ مانگیں تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ فاستہدونی اہدکم۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دے دوں، تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی اطعمکم۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلا دوں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں آپ کو کھانا دوں گا۔ یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم۔ اے میرے بندو، تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے کہ جسے میں لباس دے دوں، تم مجھ سے لباس کا سوال کرو میں آپ کو لباس دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار ہمیں یہ فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگا کرو، مجھ سے دعا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کرنے والوں سے خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے، اور دعا کرنا بہترین عبادت ہے۔ دعا کے حوالے سے ہم بہت سی باتیں کرنے والے ہیں، کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، کہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کن لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور دعائیں کیسے کرنے چاہیے، ان کے آداب کیا ہیں، دعاؤں کے اندر کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کے حوالے سے کیا تلقین فرمائی ہے، ایسی بہت سی باتیں ہم کرنے والے ہیں۔ میں اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محترم عبدالقیوم عبدالستار صاحب۔ آپ پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، مختلف یونیورسٹیز میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، پیغام ٹی وی سے ایک عرصے سے وابستہ ہیں اور بہترین دین کا علم رکھتے ہیں۔ محترم عبدالقیوم صاحب، بہت شکریہ اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جی بارک اللہ فیکم۔ میرے دوسرے مہمان ہیں محترم الشیخ ہاشم یزمانی صاحب۔ آپ فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں اور پاکستان میں پیغام ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں، بہترین فہم رکھتے ہیں اور بہترین انداز میں ماشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بہت سے پروگرامات میں اس سیریز میں آپ ان کو دیکھ بھی چکے ہیں۔ بہت شکریہ ہاشم صاحب اس پروگرام میں تشریف لانے کے لیے۔ جی شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ محترم عبدالقیوم صاحب، ہم دعا کی بات کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندے سے تعلق ہے، جو جڑ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نوازنے لگتا ہے، جو کچھ وہ مانگتا ہے اسے عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کیا فضیلت بیان فرمائی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین،
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ دعا کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس سے ہم دعا کرتے ہیں وہ ہستی کون ہے، جس نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، جی اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ اللہ اکبر۔ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جو غنی اور بے پرواہ ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے۔ جی اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد ہستی ہے جسے کسی کی کوئی ضرورت نہیں۔ صحیح۔ اور دوسری چیز، دنیا جہان کے خزانے اور ہر طرح کے خزانے ان کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ ان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ جی اور تیسری چیز، ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوق ہے وہ اللہ سے دعا کرتی ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن۔ جو مخلوق بھی زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس سے ساری مخلوق سوال کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جس کے پاس کائنات کے سارے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ہستی ہے جو ہمیں عطا سکتی ہے، جو ہمیں نواز سکتی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ ادعونی استجب لکم۔ اے میرے بندو مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، جی اور ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جی ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، اور یہاں پر عبادت سے مراد کیا ہے؟ دعا ہے، کہ جو لوگ دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے دعا کے متعلق فرمایا جی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے رسول کریم علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں، جی میرا تعارف جاننا چاہیں، تو آپ انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداع، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ صحیح۔ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے جی کہ دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی چیز باعزت نہیں ہے۔ صحیح۔ اگر کوئی عمل معزز ترین ہے، سب سے زیادہ عزت والا عمل ہے، تو وہ کون سا عمل ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ یہ نہایت ہی عزت والا عمل ہے۔ یہ عزت والا کیسے ہے؟ اگر انسان کسی انسان سے مانگتا ہے، جی کسی کو کسی چیز کی کوئی ضرورت پڑ گئی ہے، اور وہ اپنا دستے سوال کسی انسان کے سامنے پھیلا دیتا ہے، اگر وہ انسان اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، یہ اس کا احسان مند رہتا ہے ساری زندگی۔ صحیح۔ اور اگر وہ اس کی ضرورت نہ پوری کر سکے تو شرمندگی کا سامنا۔ صحیح۔ اور اگر ایک دفعہ اس نے اسے کوئی چیز دے دی، سوالی کو کسی انسان نے ایک مرتبہ دے دے گا، 2 مرتبہ دے دے گا، صحیح۔ جب یہ بار بار اس سے مانگے گا تو اس کا جواب ہوگا یار بار بار کیوں آ رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہتی ہے
کہ مجھ سے مانگو میں دعائیں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں۔ صحیح۔ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے دعا کرو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ صحیح۔ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود بھی اپنے عمل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے، صحیح، دعائیں کر کے دکھائی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دکھایا ہے۔ صبح و شام کی دعائیں ہمارے سامنے ہیں، بہت سی دعائیں ہیں جو رسول رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ آپ صلی اللہ وسلم علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، جیسے غزوہ بدر کے وقت اور دوسرے غزوات کے وقت بھی ہمیں دوسری ملتی ہیں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ محترم ازمانی صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اس دور میں کہ جب ہماری مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں اور پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، اس میں دعا کرنا کس قدر اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت شکریہ۔ انسان جب بھی پریشان ہو تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کہ کون ہے جو لاچار، مضطر اور پریشان انسان کی دعاؤں کو سنتا ہے جب بھی وہ اس کو اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ یکشف السوء، وہ دعا کو سن کر اس کی پریشانی کو دور بھی کر دیتا ہے۔ صحیح، ختم۔ آج کے دور میں کس کو پریشانی نہیں ہے؟ گھریلو معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، دیگر یعنی زندگی کے ہر موڑ پہ ہمیں مسائل کا سامنا ہے، جی، اور ہمارے لیے ہر طرف سے وہ دروازے ایک طرح سے بند محسوس ہوتے ہیں۔ جی، انسان جو ہے وہ مایوس ہونے لگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، میرا دروازہ کھلا ہے، میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو وہ دروازہ ہے جسے اللہ تعالیٰ خود کھول کے فرماتے ہیں آؤ مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں، آؤ مجھ سے شفا مانگو میں تمہیں شفا دے دوں۔ تو جب بھی انسان پریشانی میں مبتلا ہوا ہے، یہ شروع سے لے کر آج تک اسی میں نجات ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے کو کھٹکھٹائے، اسی کو دستک دے۔ سیدنا زکریا علیہ السلام جب اولاد سے بالکل مایوس ہو چکے، مایوسی تو نہیں تھی نبی کو، لیکن عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جب بالکل بڑھاپا ہے، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، تو کیا ہوا؟ رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ صحیح، اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دی کہ اللہ تو ہی اولاد دینے والا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب بالکل بوڑھے ہو چکے، بیوی بانجھ ہو چکی، تو کیا کہا؟ رب هب لی من الصالحین، یا اللہ تو ہی نیک اولاد دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دی اولاد دی بھی۔ کیسے دی؟ وہ جو بیوی بانجھ ہو چکی تھی، اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، ہم نے اس بانجھ بیوی کی پہلے وہ بانجھ پن ختم کیا، ختم کر دیا۔ ان کی اصلاح کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بھی اولاد عطا فرمائی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازا۔ صحیح، سیدنا ایوب علیہ السلام جب سال ہر سال سے یعنی آدمی تصور کر سکتا ہے، ہم تو وہ بیان بھی نہیں کر سکتے کہ ایک اللہ کا پیغمبر کتنے سال، 18 سال کے قریب یعنی اس کیفیت میں اور اس بیماری میں مبتلا ہیں، لیکن زبان پہ کیا ہے؟ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ دستک دی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بھی ختم کیا۔ سیدنا یونس علیہ السلام ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں، اب وہاں پر بھی یعنی مچھلی کا پیٹ ہو، وہ سمندر کے اندر ہو، اندھیروں کے اوپر اندھیرے، تو وہاں پر کہاں دستک دی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی میرا معبود ہے، یہیں سے نکالنے والا تو ہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نکالا۔ تو انبیاء کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ جب بھی آپ کسی مصیبت پریشانی میں مبتلا ہوں، اللہ تعالیٰ کا دروازے پہ دستک دیں، وہاں سے آپ کو جواب بھی ملے گا اور آپ کی وہ مشکل دور بھی ہوگی۔ صحیح، وہ ایک واقعہ جو 3 غار والے دوستوں کا ہے، اب وہ کہاں جا رہے ہیں؟ دوست ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، صحیح، رستے میں بارش ہوئی، اور بارش کے وجہ سے وہ ایک غار کے اندر انہوں نے پناہ لی، چلو بارش تھمتی ہے پھر ہم نکل کے اپنا سفر جاری رکھیں۔ جاری کرتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ بارش کی شدت کی وجہ سے ایک پہاڑ کا ایک پتھر تودا وہ ٹوٹا، اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔
اب ہم تصور کر سکتے ہیں کہ غار کے اندر 3 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، آگے برف وہ پہاڑ کا تودہ ہے، بہت بڑا ایک پتھر ہے، تینوں نے مل کر ہلانا چاہا لیکن وہ ہلا نہیں ہے۔ اب ان کو ہر طرف سے موت دکھائی دے رہی ہے، وہ بالکل چند لمحات بعد وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم موت کی آغوش میں چلے جائیں گے۔ اب تینوں نے سوچا کہ یہاں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ جی تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل تو انسان کے پاس ہوتا ہی ہے نا جو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو تینوں نے کہا کہ اپنا اپنا کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ قبول کرے اور ہمارے لیے یہاں سے کوئی سبیل پیدا ہو جائے۔ اب تینوں نے اپنا اپنا عمل پیش کیا۔ ایک نے وہ جو مزدور آدمی کے ساتھ حسن سلوک کیا تھا تو اس نے وہ عمل پیش کیا کہ یا اللہ میں نے اس کی اجرت جو بنتی تھی وہ ناراض ہو کر چلا گیا، لیکن میں نے اس کی اجرت کو انویسٹ کر دیا، ٹھیک، وہاں سے بھیڑ بکریاں جتنا بھی معاملہ بنا وہ کافی دیر بعد آیا تو میں نے سارے کا سارا اس کے ہاتھ میں تھما دیا، اور یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، یہ عمل تجھے اگر قبول ہے تو پھر پتھر کو ہٹا دے۔ تو حدیث میں آتا ہے تھوڑا سا پتھر سرک گیا۔ اور دوسرے آدمی نے اپنا وہ اللہ کی رضا کے لیے جو اس نے برا کام چھوڑا تھا، وہاں اسے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، صرف اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے، تو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ گناہ بدکاری چھوڑی۔ اس نے عرض کی کہ اللہ اگر وہ عمل خالص تیری رضا کے لیے تھا، قبول ہے تو پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا۔ اب تیسرے بندے نے کیا عمل پیش کیا، وہ کہنے لگا اللہ میں بھیڑ بکریاں چرانے والا صحیح، اور میرے بوڑھے والدین اور میری اولاد میری بیوی، میں اپنا جب وہ بھیڑ بکریاں شام کو لے کر آتا تو میرا ایک معمول تھا کہ میں ان کا دودھ نکالتا اور پہلے اپنے والدین کو پیش کرتا اور پھر اپنے بیوی بچوں کو پیش کرتا۔ صحیح، ایک دن کہتا ہے کہ میں بکریاں چراتے چراتے تھوڑا سا دور نکل گیا، اور جب واپس پلٹا مجھے دیر ہو چکی تھی اور والدین انتظار کرتے کرتے سو گئے، صحیح، لیکن بچے جو ہیں وہ جاگ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے دودھ نکالا، اور جب دودھ نکالا تو بچوں نے جلدی کی تاکہ میں ان کو دودھ پیش کروں، لیکن میرے والدین سو چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، بچوں کو نہیں دیا، کہ ایک روٹین تھی پہلے والدین کی خدمت میں پیش کرتا۔ کہتے میں نے وہ اپنا دودھ کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا جی، اور سوئے ہوئے والدین کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور ان کو بیدار بھی نہیں کیا کہ کہیں ان کی نیند خلل نہ اس میں آئے۔ صحیح، کہتے میں صبح تک یعنی ان کے بیدار ہونے تک میں وہیں پہ کھڑا رہا، پیالہ میرے ہاتھ میں ہے، میرے بچے میری ٹانگوں سے لپک رہے ہیں، میری بیوی مجھ سے مانگ رہی ہے، لیکن میں نے کہا نہیں، پہلے والدین کو پیش کروں گا پھر میں تمہیں دوں گا۔ حتیٰ کہ جب والدین اپنی مرضی سے اٹھے، پہلے میں نے انہیں دودھ کا پیالہ پیش کیا پھر اپنے بچوں کو پیش کیا۔ صحیح، تو یا اللہ یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تو یا اللہ تجھے قبول ہے تو پھر اس پتھر کو ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پتھر ہٹا دیا، تو وہ جو اصحاب چند لمحے پہلے موت کی آغوش میں پہنچ چکے تھے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو موت کی آغوش سے نکالا۔ اللہ اکبر، مشکل سے ان کو نجات عطا فرما دی۔ تو یہی دعائیں ناظرین کام آتی ہیں مشکل اوقات میں، جب آپ مشکل میں گھر جائیں، پریشانیاں آ جائیں، چاروں طرف سے دروازے بند نظر آئیں، تو ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے، اس پر دستک دیں، اس کو آپ ہمیشہ کھلا پائیں گے۔ اللہ کی طرف رخ کریں، 2 آنسو بہائیں تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے کیسے راستے کھولتا ہے۔ یقیناً اللہ کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور وہ دعا کرنے والوں کو ضرور نوازتا ہے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، سحر کے وقت میں بہت ریلیونٹ ٹاپک لے کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں آج، کہ دعا کیسے کرنی ہے اور دعا کی فضیلت کیا ہے۔ دعا کی فضیلت کے حوالے سے اور مشکلات سے دعا کیسے نجات عطا فرماتی ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کر چکے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں محترم عبدالقیوم صاحب کے جب دعا ہم کرتے ہیں تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پریشانی میں گھرا ہوا ہے آدمی، مصیبت میں ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو اللہ کے سامنے دعا کرنی ہے۔ تو کیا اچھے اوقات میں بھی اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے کیا فرماتا ہے ہمارا دین؟
رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ الدعاء هو العبادہ، صحیح، دعا عبادت ہے۔ جی، تو عبادت جو ہے وہ صرف کسی مشکل وقت کے لیے نہیں ہوتی کہ عبادت جو ہے اگر انسان پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو صرف اسی وقت ہی کی جائے، اور جب خوشحالی کے خوشگواری کے دن ہیں تو پھر عبادت کو اور اللہ تعالیٰ کو اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سائڈ پہ کر دیں۔ اس وقت جو ہے خوب جو ہے کیا کہتے ہیں کہ موج کر لیں، نافرمانیاں کی جائیں، موج مستی کر لیں، اور اگر خدا نخواستہ پھر کبھی کوئی مشکل آن پڑے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں۔ تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ صحیح، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا زاد بھائی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے چھوٹے بھائیوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھا رہے تھے، فرما رہے تھے یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں تو وہ اپنے پلے باندھ لو۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اچھا، یہ حدیث جو ہے اس میں آگے جا کر جو باتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی، گویا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو بتائیں، ان میں ایک چیز یہ بھی تھی تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، کہ جس وقت تم پہ بڑے اچھے دن ہیں، خوشگوار دن ہیں، بڑے مزیدار دن ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں نا جب وہ آپ کو مل رہی ہیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے اپنا رابطہ برقرار رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ٹھیک، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یعرفک فی الشدہ، اگر تم پہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عنایت کے تم حقدار رہو گے۔ صحیح، اور اس کا جو مفہوم مخالف ہے وہ یہ بھی بنتا ہے کہ جو شخص اپنے خوشگوار دنوں میں اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے، وہ اپنے خوشی کے دن جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں صرف کر دیتا ہے۔ جب خوشی ہے، ہم رمضان سے پہلے اور ابھی رمضان کے بعد بھی گزرنے کے بعد ہمارے جو لوگ ہیں، ہمیں معاشرے میں جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی خوشی عطا فرمائی ہے تو خوشی کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، نافرمانیوں کے اندر، گناہوں کے اندر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ صحیح، تو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ الصلاۃ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے خوشگوار دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہارے سخت دنوں میں تمہاری مدد کرے گا۔ صحیح، اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس پہ اگر کوئی مشقت آئے اور اس مشقت میں اسے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اسے اپنے خوشگوار دنوں میں اپنا تعلق اور رابطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جوڑنا پڑے گا، مضبوط رکھنا پڑے گا۔ صحیح، تو یہ چیز ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے تاکہ ہم پہ اگر کوئی مشکل وقت آئے تو ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے حقدار ٹھہریں۔ ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی جو مثال دی ہے کہ جب وہ سمندر میں جاتے تھے تو وہاں پہ اللہ کو پکارتے تھے، اور جب اللہ ان کی پکار سن کے ان کو سمندر سے ڈوبنے سے نجات عطا فرما دیتا تھا، خشکی پہ آ کے پھر دوبارہ اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے تھے۔ محترم یزمانی صاحب، بہت ساری گفتگو اس حوالے سے ہو سکتی ہے، لیکن جو دعا کرنے کے آداب ہیں، کیسے اللہ کے سامنے گریہ زاری کی جائے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اس حوالے سے ضرور آپ ہمیں کیا فرمائیں۔ اگر ہم دعا کے آداب کی بات کریں تو سب سے پہلے تو انسان جو دعا کر رہا ہے اس کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔ صحیح۔ دوسرے نمبر پر جو دعا کرنے والا ہے وہ اخلاص کے ساتھ دعا کر رہا ہو، کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کے بارے میں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ صحیح۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف کی جائے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو اس کے ناموں سے پکار کے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، سورۃ الفاتحہ کی ابتدائی آیات پڑھی جائیں، اور اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، اس کے ذریعے سے اللہ کو پکارا جائے، اللہ کی تعریف کی جائے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے۔ جی، ایک آدمی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے لیکن اس میں حمد و ثنا اور درود نہیں ہے،
تو آپ نے فرمایا اس نے جلد بازی کی ہے، اگر یہ درود پڑھتا تعریف کرتا اللہ تعالیٰ کی تو اس کی دعا قبول ہوتی. قبول ہو جاتی. اور ایک دوسرے شخص کو دیکھا وہ دعا مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف، اس کے اسماء و صفات کا تذکرہ کر کے آپ نے فرمایا اس کی دعا قبول ہوگی، قریب ہے کہ تو قبول قریب ہے کہ قبول ہوگی. تو اس طرح انسان جو ہے نا درود شریف پڑھنے کے بعد دعا کے اندر مکمل یقین کے ساتھ وہ دعا کرے، اور اس کو یقین ہو اور شک نہ ہو کہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو فرمایا کہ آپ یوں نہ کہا کریں اللہم اغفر لی ان شئت، اگر تو چاہتا ہے تو معاف کر. نہیں، مکمل یقین اور جزم کے ساتھ انسان دعا کرے کہ یا اللہ میں نے تجھ سے لینا ہے. اسی لیے آپ نے الحاح کا بھی کہا ہے. تو الحاح کا مطلب یہ ہے انسان جیسے چمٹ جاتا ہے نا، تو جب انسان اللہ کو اپنا سمجھتا ہے تو اس کی محبت میں ڈوب کر مانگتا ہے، یعنی جیسے ضد کر کے مانگتا ہے کہ میں نے لینا ہی ہے، میرا تیرے سوا ہے ہی کوئی نہیں، تو میں نے لینا کہاں سے ہے، یا اللہ تجھی سے تو لینا ہے. تو انسان چمٹ کے اللہ تعالیٰ سے مانگے. اور پھر حاضر دماغی اور حضور قلب، آپ نے فرمایا کہ لا يقبل اللہ من قلب لاہن غافل، جو بالکل حاضر دماغ حضور قلب نہیں ہوتا نا جس کا، پھر ایسے ہی دعا پڑھتا چلا جاتا ہے، تو یہ آداب کے خلاف ہے. اپنے دل و دماغ کو حاضر کر کے پھر انسان کو دعا کرنی چاہیے. صحیح. اور دعا کے اندر انسان کو ہاتھوں کو اٹھانا بھی چاہیے. صحیح. آپ نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ، کہ بندے کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے. اللہ اس کو خالی نہیں لوٹاتا. تو ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. صحیح. اور پھر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، آداب میں سے ہے. صحیح. صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے ما لم یستعجل، جب تک بندہ جلد بازی نہ کرے کہ قبول نہیں ہو پوچھا کہ وہ استعجال کیا ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے، بندہ کہتا ہے بڑی میں نے دعائیں کر لی ہیں قبول ہی نہیں. اور پھر انسان، یعنی ایک بہت بڑا ادب ہے کہ انسان قبلہ رخ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے. صحیح. قبلہ رخ ہونا یہ دعا کا ایسا ادب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کے مقام پہ جب وہ پورے کا پورا جو 313 صحابہ اکرام تھے وہ سب کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا میدان جنگ میں، اور پھر قبلہ رخ ہو کر صحابہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کال ملائی، وہاں حطف کے لفظ ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کیا. ٹھیک ہے. اور فرمایا کہ یا اللہ یہ میری جمع پونجی تھی، یہ میں نے تیرے سامنے پیش کر دی ہے، اگر آج یہ شہید ہو گئے تو تیرا نام کون لے گا، دنیا میں لینے والا کوئی دنیا میں تیرا نام لینے والا کون ہوگا، یہ میری کل جمع پونجی ہے. صحیح. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ رخ ہو کر اس قدر دعا مانگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ردا مبارک تھی، جو چادر مبارک تھی، وہ سرک گئی. اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ سرکی ہوئی چادر اس کو پکڑا اور پیچھے سے ایسے پکڑا، اے اللہ کے رسول اب بس کر دیجیے، ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. صحیح. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیسا قبول کیا کہ وہ 313 کی جو جمع پونجی تھی، انہوں نے ایسا میدان کے اندر اپنی جوہر دکھائے اللہ کی مدد سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نصیب فرمائی. تو یہ دعا کے چند آداب ہیں، اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے. یقیناً آداب کا لحاظ کیا جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس حوالے سے محترم عبدالقیوم صاحب، کیا مسلمان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے؟ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ اچھا دیکھیے، انسان جو ہے وہ اپنی خواہش کے مطابق، اپنی تمنا اور آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اور انسان کو یہ دعا ضرور کرنی چاہیے. لیکن انسان کی جو دعا ہے قبولیت کے لحاظ سے اسے 3 صورتوں میں جو ہے تقسیم کیا جا سکتا ہے. صحیح. سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگا ہے اللہ تعالیٰ وہی کچھ اسے عطا فرما دیتے ہیں. اور دوسری صورت یہ ہے کہ انسان نے جو مانگا ہے اسے وہ تو نہیں ملتا، لیکن اللہ تعالیٰ سے اس بندے نے جو دعا کی ہے اس دعا کو ذخیرہ آخرت کر دیا جاتا ہے. صحیح. کہ یوم آخرت میں، آخرت کے دن میں وہ دعا جو ہے جو اس نے دنیا میں کی ہے
وہ اس کے لیے باعث اجر ہوگی، اس کا اجر اور ثواب ملے گا۔ صحیح۔ اور تیسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے، جس طرح ابھی یزمانی صاحب ذکر کر رہے تھے کہ انسان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں نے تو اتنی زیادہ دعا کر لی ہے، میں تو کب سے مانگ رہا ہوں، میری تو قبول ہی نہیں ہو رہی۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ نہیں بولنے چاہیے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ انسان نے اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی دعا کی، انسان کو لگ رہا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے فلاں چیز مانگی ہے، وہ مجھے مل ہی نہیں رہی۔ تو در حقیقت کیا ہوتا ہے، اس کی اس دعا کی وجہ سے جو کوئی مصیبت اس پہ آنے والی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اسے ہٹا دیتا ہے، مصیبتیں ٹال دیتا ہے۔ مصیبت جو ہے وہ کوئی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، اس دعا کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ دعا جو ہے وہ ہر دعا قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس حوالے سے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی دعا نہ کرے جس میں کوئی قطع رحمی کا وہ سوال کر رہا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ یعنی رسول اپنے کریم بھائی صلی کے اللہ بارے علیہ میں یا رشتہ وسلم داروں جو کے ہے، بارے میں برا مانگ رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات دی ان میں کیا ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی، قرابتیں جوڑو، رشتہ داریاں جوڑو۔ لیکن یہ جناب لگے ہوئے ہیں کہ میں نے دعا کرا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس دعا کے اندر اپنے کسی قریبی عزیز سے قطع رحمی کا سوال کر رہا ہے، رشتہ توڑنے کا سوال کر رہا ہے۔ صحیح، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی جو دعا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا جس کے اندر انسان جو ہے کوئی قطع رحمی کی دعا کر رہا ہے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا بھی قبول نہیں کرتا جس دعا میں انسان جو ہے کوئی گناہ کا سوال کر رہا ہے، کوئی کسی غلط چیز کا سوال کر رہا ہے۔ صحیح، تو ایسی دعا انسان کو جو ہے وہ کرنی ہی نہیں چاہیے نا، صحیح، کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کسی ایسی چیز کا سوال کر رہا ہے جس کے ذریعے یا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا۔ صحیح، مانگ بھی اللہ تعالیٰ سے رہا ہے اور پھر نافرمانی بھی اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ہو، تو کیسے پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان کی دعا کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا کیسے قبول کرے گا؟ صحیح۔ تو ہمیں دعا کرتے ہوئے جو آداب یزمانی صاحب نے ذکر کیے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، درود شریف کا اہتمام کرے اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اور اس چیز کا اہتمام کرے جیسے رسول کریم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، کہ تم پورے یقین سے دعا کرو۔ بالکل، یہ رکھو میں دعا تو کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، تو یہ کیسی دعا ہے؟ پورے یقین سے میں اس خالق سے مانگ رہا ہوں جو مجھے عطا کر سکتا ہے، اور وہی عطا کرتا ہے، صحیح، تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے صحیح، کہ دعا کے اندر قطع رحمی کا سوال نہ ہو، دعا کے اندر کسی گناہ کا سوال نہ ہو، دعا کے اندر جلد بازی نہ ہو۔ جب کوئی انسان ان تمام چیزوں سے اپنی دعا کو مبرہ کر کے، پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرمائے گا، ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور سنتا ہے، اگر قطعہ نہ ہو، قطع رحمی نہ ہو، یا کوئی زیادتی نہ کی ہو، دعا کے اندر ہی غلط قسم کی دعا نہ کی ہو، تو اللہ تین شکلوں میں جو آپ نے بتایا کہ ضرور وہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ محترم یزمانی صاحب، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کی دعائیں بتایا گیا ہے کہ یہ قبول ہوتی ہیں یا زیادہ قبول ہوتی ہیں؟ جی، دعا تو جیسا کہ فرمایا شیخ صاحب نے کہ دعا تو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو شریعت نے نشان زدہ کیا ہے کہ ان کی دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ ان میں بعض روایات میں 3 لوگوں کو اکٹھے ذکر کیا، بعض میں الگ الگ تذکرہ کیا۔ مثلاً فرمایا کہ جو عادل حکمران ہے اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، صحیح، مسافر آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، صحیح، اور اسی طرح جو والدین الذی یدعو لاخیہ عن ظہر الغیب، اللہ اکبر، جو بندہ اپنے بھائی کے لیے غائبانہ طور پر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ صحیح، یعنی وہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اب ہمیں ایک دوسرے کے پاس جب کوئی اچھی نعمت، اچھی چیز دیکھیں، بجائے جلن اور حسد کے، بجائے کڑنے کے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرے بھائی کی جو تو نے نعمت عطا کی اس میں برکت عطا فرمائے۔ تو فرشتہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے اور وہ اس کے پاس کھڑے ہو کر کہتا ہے یا اللہ جو یہ اپنے بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے مانگ رہا ہے، یا اللہ اس کے بھائی کو بھی دے
اور اتنا اس کو بھی عطا فرما. تو اس کی دعا یقیناً اس کے بھائی کے حق میں اور اس کے اپنے لیے بھی قبول ہوتی ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ جو والدین ہیں نا، والد دعا کرتا ہے اپنے اولاد کے لیے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. صحیح. اب والدین کی جو دعائیں ہیں بعض دفعہ دعا قبول ہوتی ہے اور بعض دفعہ بد دعا بھی قبول ہو جاتی ہے والدہ کی. انا للہ و انا اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مال پر، اپنی اولاد پر کبھی بھی بد دعا نہ کیا بد دعا نہ کرو. ہو سکتا ہے وہ استجابہ اور اجابت کی دعا، قبولیت کی گھڑی ہو کا کوئی وقت ہو اور وہ ایسا ہو جائے. ایک واقعہ یہاں پر والدہ کی دعا کے حوالے سے. جی. ہمارے ہاں بعض دفعہ بد دعا دے دی جاتی ہے اور پھر سمجھا جاتا ہے میں نے کون سا دل سے دی ہے. ایک والدہ، اس کو اس کے میکے سے ایک خوبصورت گلدان ملا تھا. صحیح. وہ گلدان پڑا ہوا ہے، بیٹے کے ہاتھ لگا اور وہ گلدان ٹوٹ گیا. اب والدہ کو وہ بہت پیارا تھا اور بیٹیوں کو اپنے میکے سے آئی ہوئی چیز یقیناً بہت عزیز ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جس طرح تو نے یہ گلدان کرچی کرچی کیا ہے، ٹوٹا ہے، اس طرح تیرا جسم بھی ٹوٹ جائے. کہہ دیا اس نے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اب وہ بچہ چھوٹا تھا، یعنی اس وقت کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، اور اس کی دیگر اولاد بھی تھی. وہ بچہ دیگر اولاد میں سے نیک ترین تھا، حافظ قرآن بنا. لیکن ایسا ہوا کہ جب بڑا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا اس کا، اور اس کی پسلیاں بالکل ٹوٹ گئیں اور وہ ہسپتال میں پہنچ گیا. والدہ ملنے کے لیے آئی. اب وہ بول نہیں رہا. والدہ نے کہا بیٹے تجھے کیا ہوا؟ یعنی تھوڑا سا نحیف سی آواز میں وہ کہنے لگا امی جان جو تو نے وہ بد دعا کی تھی نا کہ تیرا جسم کرچی کرچی ہو جائے، وہ لگ گئی ہے. تو ماں کہتی میں نے اس لیے تو نہیں کہا تھا. اس نے کہا نہیں، وہ قبولیت کی گھڑی تھی، وہ قبول ہو چکی اور تیرے بیٹے کا جسم کرچی کرچی ہو چکا ہے. تو والدہ کی جو دعا ہے وہ بہت لگتی ہے. دعا بھی لگتی ہے اور اگر کبھی کوئی تنگ کرے بد دعا بھی لگتی ہے. اور مظلوم آدمی کی بد دعا بہت لگتی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک بادل کے اوپر، صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھاتا ہے اور اوپر لے کر جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری دعا کو قبول کروں گا، تیری مدد کروں گا اگرچہ چاہے کچھ وقت کے بعد ہی ہو. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مستجاب الدعوات ہیں اور جنہیں اللہ کے رسول نے دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو قبول کرے. اور پھر یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ارم فدا کا ابی و امی یا سعد. یہ وہ معزز صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تجھ پر میرے ماں باپ قربان. تو حضرت سعد پر جب وہ کوفہ والوں نے 3 الزام لگائے حضرت عمر کے پاس آ کے، تو الزامات لگائے اور انہوں نے معزول کروانا چاہا، تو حضرت عمر نے ایک صحابی کو ساتھ بھیجا، جا کر چیک اپ تو کرواؤ، سروے تو کرواؤ کہ سعد کے خلاف کون سی شکایات ہیں جس کی وجہ سے معزول کروانے کے لیے. ہر مسجد میں جایا گیا، ہر مسجد سے گواہی آئی کہ یہ آدمی بہت اچھا ہے. ایک مسجد میں درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ سعد نہ نماز پڑھاتا ہے صحیح طریقے سے، نہ میدان جہاد میں ہمارے ساتھ چلتا ہے، اور جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آتی ہے عدل بھی نہیں کرتا. تو حضرت سعد کہنے لگے اللہم ان کان قام ھذا ریاء و سمعۃ، کہ اللہ تو جانتا ہے میں ایسا نہیں ہوں، یہ ریاکاری دکھلاوے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے. تو یا اللہ اس نے 3 الزام لگائے ہیں، میں 3 دعائیں یا 3 بد دعائیں کرتا ہوں. اللہم اطل عمرہ و اطل فقرہ وعرضہ للفتن. تو یا اللہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کی فقیری لمبی ہو اور اس کو فتنوں میں مبتلا کر دے. پھر لوگوں نے دیکھا کہ وہ آدمی لمبی عمر والا بھی ہوا، فقیر بھی ہوا، اور اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اس کے بالوں کے یہ جو ابرو کے بال ہیں وہ نیچے گر چکے، لیکن اس کیفیت میں بھی وہ لڑکیوں کو تاکتا پھرتا ہے اور بد نظری کرتا پھرتا ہے، اور زبان سے کہتا ہے کہ اصابنی دعوت سعد، مجھے سعد بن ابی وقاص کی بد دعا لگ گئی. تو مظلوم آدمی کی بد دعا سے بچنا چاہیے، اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا. ناظرین، بہت اہم بات ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان دعاؤں سے استفادہ بھی کرنا چاہیے. اگر آپ والدین ہیں تو اپنی جو دعائیں اللہ کے ہاں آپ کی قبول ہونی ہیں وہ اپنی اولاد کے حق میں کریں. اگر آپ مظلوم ہیں تو بھلی بات اپنے منہ سے نکالیں. اگر آپ کسی ایسی کیفیت میں ہیں
جیسے مسافر ہیں یا کسی ایسی حالت میں ہیں کہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہو جائے، تو اپنے منہ سے، اپنی زبان سے بھلی بات نکالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور آپ کے لیے اور آپ کے عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، بھلے لوگوں کے لیے بھلائی مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ بری بات اور غلط چیزیں یا زیادتی والی اور ظلم والی چیزیں یا بد دعائیں اپنے منہ سے نہ نکالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ ویلکم بیک ناظرین، بات کر رہے ہیں رمضان المبارک میں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور کون سی دعائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر کانٹینٹ ایسا ہوتا ہے کہ وہ عدم قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ محترم یزمانی صاحب، جیسا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت شاندار گفتگو فرمائی اور بتایا کہ کون کون سے اوقات میں دعا قبول ہوتی ہے اور کون سی سچویشنز ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو کیا کچھ خاص اوقات ایسے بھی ہیں کہ جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ جی، ایسے اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ صحیح۔ ان میں پہلا تو اذان اور تکبیر کے درمیان آپ نے فرمایا کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، اذان اور تکبیر کا جو درمیانی وقفہ ہے 15-20 منٹ کا، اس میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر جب آدمی نماز کے اندر سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے، سجدے کا وقت، اللہ اکبر، فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، سجدے کی حالت۔ تو سجدے کی حالت میں اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیت بھی تو دیکھیں نا کہ انسان کا یہ ناک، اس کی پیشانی، جس کی خاطر وہ دنیا والوں سے لڑ جاتا ہے اپنی ناک کو بلند رکھنے کے لیے، جب وہ ناک اور ماتھا سب کچھ زمین پہ گرا ہوا ہے تو اللہ کے انسان قریب ہے۔ پھر فرمایا کہ تم اللہ سے دعا کرو فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ اس دعا کو قبول کرے۔ وہ ایک صحابی بھی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خدمت گزار تھا، تو آپ نے پوچھا تھا کہ ہاں بھی خدمت گزار، وہ کعب الاسلمی تھے، کیا چاہتے ہو، کوئی خدمت کا معاوضہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ آپ نے فرمایا کچھ اور؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی یہی ہے۔ آپ نے تیسری دفعہ پوچھا تو اس نے کہا اللہ کے رسول اب تو مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، یہی چاہیے۔ تو یہ صحابہ کرام کی تڑپ تھی۔ تو پھر آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کرو اگر تمہیں میری مرافقت اور مصاحبت اور میرا ساتھ جو ہے وہ جنت میں چاہیے۔ جنت میں چاہیے۔ اسی طرح جب بارش اتر رہی ہو تب بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش نازل ہوتی، اپنا جسم مبارک سے اپنا کپڑا اتارتے، ہٹاتے اور اپنے جسم پہ وہ بارش ڈالتے، اور اس وقت دعا کی قبولیت کے ساتھ ساتھ وہ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا انہا حدیث عہد بربی، کہ یہ اللہ تعالیٰ سے تازہ تازہ آ رہی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت اللہ کی طرف سے آئی ہے، میں اس کو جسم پہ اتارنا چاہتا ہوں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا بھی کہ جب بارش اتر رہی ہو تو اس وقت دعا اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس کو، یعنی جو بھی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ اس وقت مانگ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آدمی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے اس وقت بھی انسان کو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ نماز کے بعد کے اذکار وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات پہ سکھائے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح جب انسان رات کو اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب وہ کیا کہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھے۔ اور آپ نے فرمایا اس کے بعد اللہ سے دعا مانگے، اللہ دعا کو قبول کرتا ہے، اٹھے وضو کرے نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کے جو اوقات ہیں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیے، تو ہمیں ان اوقات کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے تاکہ ہماری دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب کعبے کو دیکھتے ہیں پہلی نظر تب بھی دعا قبول ہوتی ہے، کعبے کو دیکھ کر انسان کے دل کی جو کیفیت بنتی ہے نا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کیفیت میں جو انسان اللہ سے جو بھی مانگے گا
جی اس کیفیت کی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ دعا اس کی قبول ہوگی. صحیح. کیونکہ جب انسان اس کے اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ پہ نظر پڑتی ہے نا، تو جس نے دیکھا ہے ناظرین میں سے، آپ نے سب نے دیکھا ہے، تو ہماری جو اس دیدار اور اس دیکھنے کا جو پہلا منظر تھا، جی اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے، انسان اپنے آپ میں رہتا ہی نہیں. ایمان کی جو تو جب انسان کے ایمان کی اور دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے، جی اور پھر وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے، جی تو یہاں پر یعنی بہت سے لوگ جو لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈاکٹر لا علاج قرار دے دیتے ہیں. اب وہ لوگ کہتے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں آخری اس کی خواہش پوری کر لو. ٹھیک. اب وہ کہتا ہے کہ آخری خواہش میری آپ نے کیا پوری کرنی ہے؟ کہتے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کرو، مجھے بیت اللہ بھیج دو عمرے پہ. اب وہاں وہ آدمی پہنچ چکا ہے جو لا علاج ہے، جس کی بیماری بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دی ہے. اب وہ وہاں پہنچتا ہے اور جا کر آب زمزم پیتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کے ساتھ چمٹتا ہے، ملتزم کے ساتھ چمٹتا ہے، اور جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جو لا علاج قرار دے دیا گیا، جس کا مرض، اس کو شفا عطا کرتا ہے. تو بیت اللہ کو پہلی نظر میں دیکھ کر دعا کرنے کی کوئی صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن اس وقت جو انسان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ جو دل سے دعا نکلتی ہے، اس میں اثر ہوتا ہے اور وہ قبولیت کا قریب ہے کہ قبول ہو جائے. محترم عبدالقیوم صاحب، قبولیت کے حوالے سے بہت سی گفتگو ہو گئی ہے کہ بہت سی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن اس دوسرے پہلو کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کون سی دعائیں جو قبول نہیں ہوتی. تو وہ کون سے محروم لوگ ہیں کہ جن کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا یا رد کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے سب مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایک تو ایسی دعائیں کریں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لے. قطع رحمی، گناہ، اس طرح کی چیزیں مانگے ہی نہیں. صحیح. اور پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، آپ کی جو ہدایات ہیں، ان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس انسان کی کتنی بد نصیبی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا ہی قبول نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ خود بھی پاک اور پاکیزہ ذات ہے. ٹھیک. اور جو عمل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اس کا بھی پاک اور پاکیزہ ہونا ضروری ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا کہ وہ آدمی بڑا لمبا سفر کر کے، اور اتنا سفر کرتا ہے کہ اس کا جو لباس ہے وہ گرد آلود ہو گیا، اس کے جو بال ہیں وہ بھی گرد آلود ہو گئے ہیں، بکھر گئے ہیں. وہ اتنا لمبا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اور آ کر اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی چیز ضرورت ہے، مجھے یہ بھی عطا فرما دے، مجھے وہ چیز بھی ضرورت ہے، وہ بھی مجھے عطا فرما دے. تو اسے جواب کیا ملتا ہے؟ اسے جواب یہ ملتا ہے کہ اے بندے، مطعمک حرام، تیرا جو کھانا ہے وہ حرام کا ہے، ومشربک حرام، تیرا پینا وہ بھی حرام کا ہے، وملبسک حرام، تیرا لباس وہ بھی حرام کا ہے. اور کہا جاتا ہے وغذی بالحرام، کہ اس کی جسم کی جو نشو نما ہے وہ حرام کے مال سے ہوئی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا لباس حرام کا ہے، جسم کی نشو نما حرام سے ہو رہی ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو خود کہتا ہے ادعونی استجب لکم، وہی مقدس ذات جو رات کو خود اعلان فرماتی ہے کہ اے میرے بندو اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اے میرے بندو مجھ سے رزق مانگو، اے میرے بندو مجھ سے دعائیں مانگو، اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، میں تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن یہ ایسا بد نصیب شخص ہے جو حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، اس کے رزق میں اپنی جو کمائی ہے اس کے اندر حرام کو شامل رکھتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتا جو شخص حرام خور ہے. اور دوسرے نمبر پہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ان اللہ لا يقبل من قلب لاہ غافل،
کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر رہا ہے، اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، اس نے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی عطا کر دے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ مجھے رزق بھی عطا کر دے، لیکن اس کا دل جو ہے اس کے اندر کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگ رہا۔ جیسے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ جو ہے وہ ایک سماج کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز رائج ہو چکی ہے کہ اگر کسی جگہ پہ دعا ہو رہی ہے تو ساتھ ہاتھ اٹھا لیے، اور انسان جو ہے دعا کرنے والا بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ کچھ اور سوچ رہا ہے، اس کی دل جمی کے ساتھ۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے کہ تم پوری دل جمی کے ساتھ، کہ پورے اپنی جو خیالات ہیں انہیں یکجا کر کے اللہ تعالیٰ سے مانگو، پورے دل سے اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، تو اللہ تعالیٰ پھر تمہاری دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو رٹے رٹائے الفاظ بھی ہوتے ہیں، بار بار ہم منہ پہ لا رہے ہوتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا اس کا معنی بھی کیا ہے، ایسا بھی ہے۔ اور اس کی بہت سی صورتیں ہیں کہ دعا کو شاید اگر میں سادہ الفاظ میں کہوں کہ کچھ دعائیں ایسی ہیں جو رواج بن چکی ہیں، ہمارے معاشرے میں ایک رسم بن چکی ہے، ہم وہ رسم تو ادا کر رہے ہوتے ہیں، اپنے سماج کا جو رواج اور رسم ہوتا ہے اسے تو ہم پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے اس کے اندر یہ ضروری ہے کہ پوری دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے سوال کرے۔ اور اسی طرح یہاں پر یہ بھی ضروری ہے کہ دعا کرنے والا جو ہے وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص جو ہے یہ کہتا ہے کہ میں تو اتنے عرصے سے دعائیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اللہ تعالیٰ میری دعا کو قبول نہیں کرتا، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ جو دعا مانگی ہے، اس کا ذکر ہم کر چکے ہیں کہ فوری طور پہ انسان کو وہی مل جائے جو اللہ تعالیٰ سے مانگا ہے، وہی مل بھی سکتا ہے، ذخیرہ آخرت بھی ہو سکتا ہے، انسان پہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے وہ بھی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے، اسے ختم کر دیتا ہے۔ تو دعا کے اندر جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، پوری یکسوئی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، اور پھر خاص طور پہ جو حلال ہے، رزق حلال ہے، اس کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ آمین آمین۔ ناظرین، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا خیال ہمیں اپنی دعاؤں میں رکھنا چاہیے اور جن کے بغیر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ زیادتی والی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، ایسی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے کہ جن کے بارے میں طے شدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگنا جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے خلاف جاتی ہو، جیسے انسان یہ دعا کر لے کہ میں شرک کروں یا میں کسی ایسی چیز کا اہتمام کروں کہ جو شریعت کے اندر جائز نہ ہو، درست نہ ہو۔ اسی طرح کسی چیز کو اس طرح اسپیسیفائی کر کے مانگ لینا کہ مجھے یہی چاہیے اور ایسے چاہیے اور ایسے چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے یہ سنا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کے دائیں جانب اور فلاں علاقے میں اور دروازے سے اس سائیڈ پہ ایک گھر مانگ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس چیز سے منع کیا کہ اتنا اسپیسیفائی کر کے ایک خاص چیز اللہ سے نہ مانگو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو آپ کے لیے بہتر ہے وہ مانگا کرے، کیونکہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا وہی ہے، اسی کو معلوم ہے کہ ہمارے حق میں کیا بھلا ہے اور کیا بہتر ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے وقت یہ اہتمام کرنا چاہیے اور خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی ہمارے بھلے اور برے کو جانتا ہے، تو اللہ سے یہ دعا کی جائے کہ اللہ ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ کر دے، اور جو ہمارے حق میں جو بہتر نہیں ہے ہمیں اس سے بچا لے۔ ناظرین، ہم بھی اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں بھلے طریقے سے دعا کرنے کا ڈھنگ سکھائے اور بہترین دعاؤں کو اور بہترین دعائیں سجھائے اور ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم یزمانی صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ آپ دعا کر کے اس پروگرام کا اختتام فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
الأحياء منهم والأموات آمين اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين آمين اللهم اغفر لوالدينا ولأساتذتنا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجميع موتى المسلمين آمين اللهم اغفر لهم وارحمهم ونور لهم قبورهم وادخلنا وادخلهم برحمتك الجنة الفردوس آمین. یا اللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یا اللہ یہ مبارک سحری کی گھڑیاں ہیں جس میں یا اللہ تو خود اعلان کرتا ہے کہ کون مجھ سے بخشش مانگے. یا اللہ ہم حاضر ہیں بخشش مانگنے کے لیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ ہمارے ناظرین میں ہم بھی یا اللہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے، یا اللہ ہمارے قرضوں کی ادائیگی فرما. یا رب. یا اللہ ہم گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو ڈال. یا اللہ ہماری زندگیوں کی، یا اللہ ہماری خلوت، ہماری جلوت، یا اللہ سب کو پاک فرما. آمین. یا اللہ جس طرح ہم جلوت میں لوگوں کے سامنے نیک بنتے ہیں، یا اللہ ہمیں خلوت کے اندر بھی نیک بننے کی توفیق عطا فرما. آمین. یا اللہ رمضان کے اندر سحری بھی آتی ہے، یا اللہ روزے کے اندر افطاری بھی آتی ہے. یا اللہ تیرے محبوب نے ہی، یا اللہ ہمارے پیغمبر نے ہی ہمیں بتایا ہے کہ روزے دار جب افطار کرتا ہے اور افطاری کے وقت جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرتا ہے، اور روزے دار جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو خوشی بھی نصیب فرمائے گا. یا اللہ تیرے نبی کے کہنے کے مطابق ہم افطاریوں میں بھی دعائیں کرتے ہیں، سحریوں میں بھی دعائیں کرتے ہیں. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزے کے بدلے ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ ہمیں اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ قیامت والے دن ہماری اس بھوک پیاس، ہماری رات کی بیداری، ہماری شب گزاری، یا اللہ ہماری تہجد، ہمارے قیام اللیل کے بدلے میں، یا اللہ بدلہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، یا اللہ ان کو قبول کرتے ہوئے یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں جنت کا داخلہ نصیب فرما. آمین. یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما. نیک صالح بے عیب اولاد نصیب فرما. یا اللہ جن کی حاجات ہیں یا اللہ جائز حاجات کو پورا فرما. اللہم اقضی حاجاتنا و حاجات المسلمین یا مجیب الدعوات اجب دعواتنا و دعوات المسلمین. آمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ملک پاکستان کو ہر طرح کی خیر سے بہرہ مند فرما. یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری سرحدوں کے رکھوالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما. امت مسلمہ کی حفاظت فرما. بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی النبی. آمین آمین آمین. ناظرین، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں گریہ زاری کرنے کی اور اپنے سامنے جھکنے کی اور دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی دعائیں جو اس کے ہاں شرف قبولیت پا لیں. ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس وقت میں ہمارے ساتھ دیا ہے اور ہمارے پروگرام کو دیکھا ہے. میں اپنے معزز مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں بہت مستفید فرمایا ہے. محترم عبدالقیوم صاحب، اس پروگرام میں شامل رہنے کے لیے بہت شکریہ. بارک اللہ فیکم. جی آپ کا بھی شکریہ. محترم ہاشمی عثمانی صاحب، بہت مہربانی، آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور ہمیں مستفید فرمایا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قبولیت ہو گئی تو سب بدلے ہی بدلے. آمین آمین. ناظرین، آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں. ہمارے سحر ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھتے رہیے رمضان کے آخر تک. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر.